بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم سب کے محبوب ہیں، بلکہ محبوب رب العالمین ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، جن کا احسان پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ جمعے کیا گیا تھا، اور اس عنوان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے بعد کیا کیا بدلاؤ آیا، پوری دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، عالمی انقلاب، علمی انقلاب برپا ہوا کہ علم عام ہوا، وحدت انسانی کا تصور لوگوں میں عام ہوا۔ آج کے جمعے میں کچھ اور تبدیلیاں بیان کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد پوری دنیا میں جو بدلاؤ آیا، جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ان بدلاؤ میں سے 3 بدلاؤ کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا کہ کتنی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کتنا بڑا بدلاؤ آیا۔ سب سے بڑی جو تبدیلی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، وہ یہ کہ مایوسیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مایوسی لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، نا امیدی لوگوں میں عام تھی، بلکہ عیسائیوں کا یہاں یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہی ہے گنہگار، عیسیٰ مسیح اس کے کفارہ بنتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے عقیدہ تھا، بگڑا ہوا عقیدہ تھا، اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کا سزا ضرور بھگتے گا دنیا کے اندر۔ وہ اگر پہلی جنم میں کچھ کر چکا ہے تو اس جنم میں اس کو بھگتنا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اگلی جنم میں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلاً کہ اگر اس سے اس دنیا کے اندر اس جنم میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اگلے جنم میں اس کو بندر، بھالو، کتا، خنزیر یہ سب بننا پڑے گا۔ یہ تصور تھا ہندوؤں کے یہاں۔ مطلب یہ کہ کوئی اس کے لیے راستہ نہیں تھا کہ جس راستے سے وہ آگے ترقی کر سکے، اپنے آپ کو بدل سکے، اپنے آپ کو سدھار سکے۔ ہر طرف نا امیدی، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی کا عالم تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی عرب کی سرزمین پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر ڈالا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، اور یہ تعلیمات عام کی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، نا امید اور مایوس کسی موڑ پر کسی کو نہیں ہونا ہے، بلکہ ہر وقت پر امید رہنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے علی انفسہم، نفس پر، یعنی کوئی گناہ تم سے، کوئی خطا ہو گئی ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو تمام گناہوں کو بخش دوں گا، تمام گناہوں کو بخش دوں گا. یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے صرف کافر لوگ جو منکر خدا ہیں، جو میرے منکر ہیں، منکر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. ورنہ جو کافر کے علاوہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ کبھی کسی موڑ پر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیمات کو عام کیا، اتنا عام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ بھی پڑ گیا، نبی التوبہ. کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ بھی تھا نبی التوبہ، توبہ والے نبی. اور توبہ کی اتنی اہمیت اور فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے شب زندہ دار، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے وہ لوگ گنہگاروں پر کرنے لگے، ایسے گنہگاروں پر، ایسی غلطیاں کرنے والوں پر جو غلطیاں کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. اور توبہ کرنے والے کے بارے میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اور وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا گناہوں سے. تو توبہ کرنے والوں کی توبہ پر، گنہگاروں کے توبہ پر بڑے بڑے عابد و زاہد عبادت کرنے والے رغب کرنے لگے. اور قرآن کریم میں توبہ کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ توبہ کے نام سے پوری ایک سورت نازل کر دی گئی. اس کی اہمیت بدلانے کے لیے سورہ توبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات عام ہوئی، اور نا امیدیوں کا، نا مایوسیوں کا خاتمہ کیا گیا. کہ یہ کیا مطلب کہ نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، خودکشی کر لو، آتم ہتیا کر لو، مر جاؤ، اپنے آپ کو تباہ کر لو، زندگیاں ختم کر لو. اسلام اس کے خلاف ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے. رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ 99 اگر مرڈر کر چکے ہو تو تب بھی تم اپنے بخش جانے کی امید رکھو، معاف ہو جانے کی امید رکھو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا یہ نتیجہ نکلا، اور یہ تبدیلیاں اور یہ بدلاؤ آیا دنیا کے اندر کہ نا امیدیاں اور مایوسیاں ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈاکو، بہت بڑے بڑے قتل کرنے والے اور زناکار، بلاتکار، بڑے بڑے پاپی، گنہگار اور بڑے بڑے جرائم قسم کے کرنے والے لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس تعلیمات سے کہ ہمارے لیے سدھرنے کا راستہ دیا گیا ہے. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اگر توبہ کر لو اور سدھر جاؤ تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اسلام کی طرف لپک اٹھے اور اللہ کی رحمت سے جڑ گئے، اور بہت بڑے بڑے ڈاکو ایسے توبہ کیے، اور اس طرح سے پھر مذہب اسلام کی پاسبانی کیے کہ بہت بڑے بڑے وہ عابد، زاہد اور بہت بڑا دینی کام انہوں نے انجام دیا. بہت سی مثالیں ہیں، خود صحابہ کرام کی مثالیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ حضور صحابہ کرام کیا نہیں تھے، کون سا ایسا جرم، کون سا ایسا گناہ جو زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. لیکن جب ان کو اسلام کی تعلیمات یہ ملی کہ نا امید اور مایوس نہ ہو، بلکہ تمہیں اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت سے لو لگاؤ، اور پھر زندگیوں میں وہ انقلاب آیا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا جو نہ راہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کتنا بدل گئے یہ اسلام کی تعلیمات پا کر کے. یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا کہ نا امیدیاں اور مایوسیاں ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے. اور دوسرا جو بہت بڑا بدلاؤ آیا، بہت بڑی تبدیلی آئی،
وہ یہ آئی کہ دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا گیا، دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا گیا۔ اس سے پہلے لوگوں کا تصور یہ نہیں تھا، بلکہ تصور یہ تھا کہ اگر تم خدا کو پانا ہے، اگر تمہیں خدا کا قریب ہونا ہے تو تمہیں کلیسا میں جانا پڑے گا، تمہیں گیان اور دھیان کا خیال رکھنا پڑے گا، تمہیں گرجا میں جانا پڑے گا، عبادت گاہوں میں وقت گزارنا پڑے گا، جنگل اور صحراؤں میں جانا پڑے گا، دنیا کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تصور تھا پہلے، اسلام سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے۔ یعنی دنیا کو لیتے ہوئے دین حاصل نہیں کر سکتے ہو، تم اللہ والا نہیں بن سکتے ہو اگر جب تک دنیا نہیں چھوڑو گے، یہ تصور تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس تصور کا خاتمہ بالکل ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم عام کیا گیا کہ ہر کوئی دنیا کا کوئی بھی کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ اسی بات سے ہمیں آج یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ جو ہم دین بولتے ہیں، دنیا بولتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا غور سے سنیں۔ اگر یہ تصور تھا کہ ہمیں دین پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دین اور دنیا کا ایک الگ بٹوارا تھا۔ اسی لیے یہ مفہوم کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وہ کام، دنیا کا ہر کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام ہو سب دین ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں اگر وہ نام و نمود کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، جتلانے کے لیے ہو، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ہو، یعنی اللہ پیش نظر نہ ہو، رضا الہی پیش نظر نہ ہو، نیت میں نہ ہو، تو سب کا سب دنیا ہے۔ اب اگر کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی حکومت کر رہا ہے، کوئی ریاست کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس خلو اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو کوئی بھی بڑا بزنس مین ہو، کوئی بڑا حکمراں ہو، کوئی بہت بڑا دنیا کا کام کرنے والا ہو، وہ سب کا سب دین کہا جائے گا، سب دین ہے۔ اور اگر اس کا برعکس معاملہ ہو، اگر وہ عبادتیں کیے جا رہا ہو، تلاوتیں کر رہا ہو، تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہو، نفلیں پڑھ رہا ہو، صدقہ و خیرات کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، دین کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہو، لیکن اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے، وہ اخلاص مند نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، بلکہ اس کے پیش نظر دنیا ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے، شہرتیں ہیں، یہ تمام چیزیں اگر اس کے پیش نظر ہے تو وہ دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ وہ عبادتیں بھی دنیا داری میں آ جائیں گی، وہ نمازیں بھی دنیا داری میں آ جائیں گی، وہ تبلیغ کے کام بھی دنیا داری میں آ جائیں گے۔ سامنے خلاصہ یہ نکلا کہ دین اور دنیا، جو پہلے لوگوں میں جو تصور تھا کہ دین حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اگر دنیا نہیں چھوڑو گے تو دین نہیں ملے گا، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات عام کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو بھی لینا ہے، مضبوطی سے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور کتنے بڑے بڑے حکمراں اور کتنے بڑے بڑے تجارت کرنے والے صحابہ کرام ہی کی زندگیاں دیکھ لیں کہ ایک طرف بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے حکمراں بھی تھے، بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن رات میں رونا نہیں بند کیے تھے، اللہ کے سامنے اٹھنا نہیں بند کیے تھے، تہجد کو نہیں چھوڑے تھے، اور عبادتوں کو نہیں چھوڑے تھے، صدقہ اور خیرات کو نہیں چھوڑے تھے، رضا الہی کو نہیں چھوڑے تھے، وہ دنیا کے ہر کام کو کرتے ہوئے دین کو نہیں چھوڑے تھے۔ دونوں میں کوئی دوری نہیں ہے، دونوں ایک ہے۔ یہ تصور ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے۔ یہ دوسرا بہت بڑا چینجنگ اور بہت بڑا بدلاؤ پوری دنیا کے اندر رونما ہوا۔ اور تیسرا جو بدلاؤ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے، وہ پوری انسانیت کو حقیقی منزل کا پتہ چلا، حقیقی منزل، اصل ٹھکانے کا پتہ چلا۔
ورنہ اس سے پہلے حضور کے آنے سے پہلے انسانوں کے سوچنے کا یہ ماحول تھا کہ ہر کوئی اپنے کام میں ویست تھا، بزی تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، یہی ہمارا فیلڈ ہے، یہی ہمارا میدان ہے۔ جو جس میدان کا کھلاڑی تھا اسی میدان کو اپنی دنیا سمجھ رہا تھا، سب کچھ دنیا، سب کچھ اصل ٹھکانہ اسی کو سمجھ رہا تھا۔ اکبر باعث کوش کی عالم دوبارہ نیست کا نعرہ تھا، کہ فارسی میں ہے کہ اکبر نے کہا کہ جتنا عیش اور مستی کر لو اسی دنیا میں، دنیا دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ یہ تصور تھا لوگوں کا، لیکن حضور جب تشریف آوری ہوئی، حضور کی دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اور بتلایا گیا کہ انسانوں کا حقیقی منزل کیا ہے، اصل ٹھکانہ کیا ہے۔ چنانچہ آخرت کو اتنا بیان کیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اتنا بتایا گیا، اتنی آیتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بدل بدل کر کے، روایات بدل بدل کر کے، الفاظ بدل بدل کر کے، مثالیں بدل بدل کر کے، الگ الگ نظیروں میں، الگ الگ پیرائیوں میں، الگ الگ نظریے سے سمجھایا گیا کہ دنیا اصل ٹھکانہ انسانوں کا نہیں ہے، یہ حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ حقیقی منزل مرنے کے بعد ہے، اور آخرت یہ اصل ٹھکانہ ہے انسانوں کا۔ چنانچہ وہ انسان جو بدمست تھا، لگا ہوا تھا اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں، کہ ہمیں جب دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا جیسے مریں گے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو وہ سب کچھ کیے جا رہا تھا، جتنا کچھ اس سے ہو سکتا تھا وہ سب کر رہا تھا۔ لیکن جب آخرت کا تصور دیا گیا، حقیقی منزل کا راستہ دکھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور دیا، تو بہت سے بڑے بڑے لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے، اور قرآن کریم میں دیکھیں آخرت کو کتنا فوکس کر کے اور کتنا زبردست طریقے سے بتایا گیا کہ لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے اصل۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فرمایا گیا کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والا گھر ہے۔ آخرت میں جو ٹھکانہ ملے گا وہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کتنی آیتیں پھر آخرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کہیں فرمایا گیا القاریۃ ما القاریہ، فرمایا گیا کہ جانتے ہو دنیا داروں، دنیا میں رہنے والوں، تم سنو آخرت کے منظر کو، القاریۃ ما القاریہ، جب اکھاڑ دینے والی چیز آ پہنچے گی اور ہر چیز کو اکھاڑ دے گی، الحاقۃ ما الحاقہ، جب ہر چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، فرمایا گیا جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، فرمایا گیا جب سورج بے نور ہو جائے گا، ان الساعۃ لشیء عظیم، فرمایا گیا کہ قیامت بہت بڑی چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ، فرمایا گیا کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ آخرت کی منظر کشی کی گئی اور بتلایا گیا تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت ہے، آخرت اصل ٹھکانہ ہے، حقیقی منزل ہے۔ یہ تصور ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے اور تشریف آوری کی وجہ سے، کہ اس سے پہلے لوگوں کا بس صرف دنیا ہی دنیا، لوگوں کا تصور وہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضور کے آنے کے بعد یہ جو بدلاؤ آیا ان میں سے ایک بدلاؤ یہ کہ حقیقی منزل کا پتہ بتایا گیا، حقیقی منزل کا راستہ دکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد جو اصل ٹھکانہ ملنے والا ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ پھر اس کی تیاریوں میں لوگ لگ گئے، اور بہت بڑے بڑے جرائم جو اس سے جڑے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے پاپی اور گنہگار لوگ جو دنیا میں لگے ہوئے تھے، آخرت کی تیاری میں لگ گئے، جو کچھ بن سکتا ہے آخرت کے لیے اس کی فکر میں لگ گئے، بھرپور آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ اور یہ تصور جو مذہب اسلام کی طرف سے آخرت کا دیا گیا وہ اتنا بڑا تصور ہے اور اتنی بڑی پوائنٹ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں آخرت بیٹھ جائے وہ دنیا داری نہیں کر سکتا، وہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا جرم نہیں کر سکتا۔ اگر اس
اس کے پیش نظر آخرت ہو. چنانچہ چاہے جتنے بڑے قوانین بنا لیے جائیں کہ جرائم ختم ہو جائیں، چاہے جتنے بڑے بڑے جو ہے حکومت کی طرف سے فورس تشکیل دے دیا جائے، پولیس تشکیل دے دیا جائے، یا جتنی بھی سختی کر لی جائے، جرائم کہاں ختم ہونے والے ہیں. لیکن اگر یہ آخرت کا جو تصور دیا گیا، یہ تصور اگر انسانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے کریں گے دنیا کے اندر، اس کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا، نوٹس لیا جائے گا، اور نوٹس اللہ رب العزت لیں گے جو کائنات کے خالق اور مالک ہیں، وہ ان کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. یہ فکر اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی جرم کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ اتنا بڑا مذہب اسلام کی طرف سے تصور ہے. اللہ تبارک و تعالی